وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 267 میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. کلمت لینفق میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. آخری میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں قاف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لینفق. کلمت ذو میں حرف الذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت سعہ میں سین پہ اور عین پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ساعات من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے کلمت ساعته. سین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من ساعته. کلمت ساعته میں سین پہ اور عین پہ زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں حرف الہا ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. ساعته ومن. کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قدرہ. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. وَمَن قُدِرَ. کلمت قدرہ میں قاف پہ پیش ہے، دال کے نیچے زیر ہے، پھر را پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے. کلمت رزقہ میں زے پہ جزم ہے، تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے. حرف القاف پہ پیش ہے، تو ہم قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور اسے پیش سے بھی پڑھیں گے. آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. رزقہ فلینفق. کلمت فلینفق میں لام ساکن ہے، تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. یہاں حکم الاخفاء کو ہم ظاہر کریں گے اور اسے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. فلینفق. کلمت مما میں حرف المیم پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسے کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر
لمبی کریں گے۔ کلمت آتاہو میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور تا پہ بھی کھڑا زبر ہے، تو یہ دونوں مد الف ہے، ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے۔ آتاہو آخری میں حرف الہا پہ پیش ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ آتاہ اللہ۔ کلمت یکلفو میں حرف اللام پہ تشدید ہے، تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں یہاں فا پہ پیش ہے، تو یہاں بھی ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ لا یکلف اللہ۔ کلمت نفسن میں فا ساکن ہے، لہذا ہم حرف الفا کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نفسن۔ آخری میں سین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الالف آتا ہے کلمت الا۔ الف حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے، اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے نفسن الا۔ کلمت الا میں حرف اللام کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت ما کے آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت سیجعلو میں حرف الجیم پہ جزم ہے، تو کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے سیجعلو۔ آخری میں لام پہ پیش ہے، تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے اور لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے سیجعل اللہ۔ کلمت بعد میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت عسرن میں سین ساکن ہے، تو کیونکہ سین بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے عسرن۔ آخری میں را کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یسرا، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے عسرین یسرا۔ کلمت یسرا میں سین کو ہمزے سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں سین ساکن ہے۔ آخری میں حرف الراء پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے روکیں گے، اور کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور اس کے پہلے حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف الراء کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے یسرا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کلمت وَكَأَيٍّ میں یا پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے وَكَأَيٍّ مِّن۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قریہ، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے من قریۃ۔ کلمت قریۃ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور حرف الراء کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین ہے کلمت عتت، عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کریں گے قریۃ عتت۔ کلمت عتت میں 2 تا ہے تو ہم یہ دونوں تا کو ظاہر کریں گے، آخری والے تا پہ جزم ہے تو ہمیں یہ تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے عتت عن۔ کلمت امری میں حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ کلمت ربها میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔
کلمت رسولہ میں را پہ اور سین پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا، کلمت فحاسبناها میں حرف البا پہ جزم ہے کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے فحاسبناها۔ کلمت حسابن کے آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الشین ہے۔ کلمت شدیدہ، شین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے حسابا شدیدا۔ کلمت شدیدن کے آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے۔ کلمت وعدبناها، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے شدیدا وعدبناها۔ کلمت عدبناها میں حرف الدال پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے۔ با پہ جزم ہے تو ہم حرف البا کو قلقلہ سے پڑھیں گے۔ کلمت عذابن کے آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف النون ہے۔ کلمت نکرا، نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے عذابا نکرا۔ کلمت نکرا میں کاف ساکن ہے کیونکہ کاف بھی حروف الہمزہ میں سے ہے، تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے نکرا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ کلمت فذاقت میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور یہاں تا ساکن ہے تو ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ کلمت وبالہ میں آخری میں لام پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت عاقبہ میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، با پہ زبر ہے اور تا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت خسرہ میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف سین کو ہمزے سے پڑھیں گے، اور را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔